سامعین، ترک سلجوقی حکمران سلطان الپ ارسلان نے اگرچہ رومیوں کو جنگ میگزیکرڈ میں ایک تاریخی شکست دے کر مسلمانوں کے مشرقی علاقوں کو عیسائی یلغار سے محفوظ کر لیا تھا، اور اب ایران، بغداد، خراسان، ماوراء نہر، آرمینیا، آذربائیجان، ترکی اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو مسلم حکومتیں تھیں محفوظ ہو چکے تھے۔ لیکن دوسری طرف جنگ میگزیکرڈ کے ہارنے کے بعد یورپ میں شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب اسپین کے آئیبیرین پیننسولا سے مسلمانوں کو نکال باہر کیا جائے۔ اس وقت اسپین زبردست طوائف الملوکی کا شکار تھا، اور مسلمانوں کی حالت زار یہ تھی کہ ہسپانیہ کے 14 صوبوں نے آزادی کا اعلان کر کے اپنی الگ الگ ریاستیں بنا رکھی تھیں، اور ہر ریاست کا اپنا بادشاہ تھا، اور اس پر مزید ستم یہ کہ یہ ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف سازشوں، نفرتوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتی تھیں، اور آپس میں ان کی جنگیں لگی ہی رہتی تھیں، اور ایک دوسرے کے خلاف لڑائی میں مدد عیسائیوں سے طلب کرتے تھے۔ اسپین کے شمال میں عیسائیوں کی 2 بڑی ریاستیں قائم تھیں، کوسٹائلز اور ایراگون۔ اسپین میں پھیلی طوائف الملوکی کی وجہ سے اسپین کی ان 14 ریاستوں کو طائفے کہا جاتا تھا، اور ان کے بادشاہوں کو طائفہ کنگز کہا جاتا تھا۔ عیسائیوں کے لیے یہ طائفے یعنی یہ ریاستیں ہضم کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ انہیں ڈر صرف خلافت عباسیہ اور افریقہ کی مرابطون حکومتوں سے تھا۔ لیکن جنگ میگزیکرڈ کی ہار اور کیسر روم کا ذلت آمیز انجام اہل یورپ سے برداشت نہ ہو سکا، اور یورپ کی طاقتور عیسائی ریاستوں نے یورپ کی ساری عیسائی ریاستوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں فرانس نے اسپین کے شمال میں واقع عیسائی ریاستوں کو امداد بھی دینا شروع کر دی، تاکہ اسپین کی مسلم ریاستوں کو ایک ایک کر کے ہضم کر لیا جائے اور اسپین سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے۔ ادھر جنگ میگزیکرڈ کے بعد بھی خلافت عباسیہ اور فاطمی خلافت آپس میں دست و گریباں رہیں۔ افریقہ میں بربر قبائل کی نئی جنم لینے والی سلطنت مرابطون بھی خلافت عباسیہ کی وفادار تھی۔ اس سلطنت کے امراء اور بادشاہ بہت ہی نیک، طیب اور صالح لوگ تھے۔ اس سلطنت کے قیام کا مقصد افریقہ میں مسلم علاقوں کی حفاظت، اسلام کی تبلیغ اور جہاد تھا۔ یوسف بن تاشفین جو بہت نیک اور دیندار انسان تھے، اس سلطنت کے امیر تھے۔ مرابطون کی سلطنت شمالی افریقہ، مراکش، سہارا اور سینیگال کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ سامعین، اسپین کے شمال میں موجود عیسائی ریاست کوسٹائلز کے بادشاہ الفانسو نے فرانس کی مدد سے اسپین میں موجود مسلمانوں کی ایک مشہور ریاست تولیڈو پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ سن کر باقی تمام طائفہ کنگز بھی سمجھ گئے کہ اب ایک ایک کر کے ان سب پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا، کیونکہ طائفہ کنگز عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ طائفہ کنگز نے اپنی مدد کے لیے مرابطون کے حکمران یوسف بن تاشفین کو پکارا کہ وہ آ کر ان کی مدد کرے۔ ادھر اندلس کے علماء کرام بھی جا کر یوسف بن تاشفین سے ملے اور انہیں طائفے کی مدد کا کہا۔ یوسف بن تاشفین کو یہ یقین بھی دلایا گیا کہ طائفے سے بھی مسلمان مجاہدین ان کے ساتھ مل کر عیسائیوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ یوسف بن تاشفین اور طائفہ کنگز کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا کہ مرابطون سے لشکر آئے گا جو عیسائیوں کے خلاف جنگ کرے گا، اور اگر عیسائیوں کو شکست ہو گئی تو یوسف بن تاشفین واپس افریقہ چلے جائیں گے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں یوسف بن تاشفین اور جنگ ذوالفقار۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں
تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، یوسف بن تاشفین اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ سمندر میں زبردست بونچال اور طوفان آیا ہوا تھا اور اس حالت میں سفر ناممکن تھا۔ یہ دیکھ کر یوسف بن تاشفین نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، یا اللہ، اگر میری یہ مہم آپ کی مرضی اور رضا سے ہو رہی ہے تو پھر ہماری مدد فرمائیے، اور اگر اس میں آپ کی مرضی نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دیں کہ ہم یہ سفر کر ہی نہ سکیں۔ دعا ختم ہونے کے بعد مجاہدین نے دیکھا کہ معجزانہ طور پر سمندر میں طوفان رک گیا اور سمندر پرسکون ہو گیا۔ یہ دیکھ کر یوسف بن تاشفین اور اس کے ساتھیوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ انہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی اشارہ تھا۔ یوسف بن تاشفین اپنے بحری بیڑے سمیت جبرالٹر سے گزر کر اسپین پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ 25,000 مجاہدین کا لشکر تھا اور لگ بھگ صرف 5,000 فوجی طائفہ کنگز والوں کے بھی ان سے آ کر مل گئے۔ لیکن دوسری جانب الفانسو کا لشکر 80,000 فوجیوں پر مشتمل تھا۔ دونوں لشکر زلاقہ کے میدان میں آمنے سامنے آ گئے۔ یوسف بن تاشفین اپنے کچھ ریزرو فوجی دستے احتیاطاً پہلے ہی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ جنگ جوں ہی شروع ہوئی تو عیسائیوں نے اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمانوں کے دائیں اور بائیں طرف کے فوجی دستے مرکزی فوج سے تو تقریباً کٹ کر ہی رہ گئے۔ عیسائی فوج غالب آتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر یوسف بن تاشفین نے اپنے چھپے ہوئے ریزرو فوجی دستے بلوا بھیجے، جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ عیسائی فوج کے قلب پر یعنی مرکز پر پے در پے شدید حملے شروع کر دیے، اور بالآخر عیسائی فوج کا مرکز اکھڑ گیا اور مسلمان افواج فوراً دشمن کی پشت سے اسے جا پہنچیں، اور عیسائیوں کے جو فوجی دستے مسلمان فوجی دستوں پر غالب آ رہے تھے ان کے پلٹنے سے پہلے ہی ان کی پشت سے ان پر شدید حملے شروع کر دیے۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ دشمن کی ساری صفیں انتشار کا شکار ہو کر اکھڑ گئیں۔ مسلمان فوج نے عیسائیوں کو چاروں اطراف سے اپنے نرغے میں لے لیا اور ایسا شدید قتل عام شروع ہوا کہ خدا کی پناہ 80,000 عیسائی فوج میں سے صرف 500 فوجی الفانسو کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو پائے۔ باقی تمام عیسائی فوج زلاقہ کے میدان میں قتل کر دی گئی، جبکہ مرابطون کے صرف 3,000 مجاہدین شہید ہوئے۔ جنگ کے فوراً بعد یوسف بن تاشفین نے ان علاقوں میں پیش قدمی کی جو عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے، اور وہ تمام علاقے آزاد کروانے کے بعد اسپین سے عیسائیوں کا خوف ختم کرنے کے بعد واپس مراکش آ گئے۔ سامعین، یوسف بن تاشفین واپس مراکش آ تو گئے، لیکن اس کے بعد اسپین میں پھیلی طوائف الملوکی اور زور پکڑ گئی۔ جنگ زلاقہ کے بعد بھی طائفہ کنگز ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے اور پھر عیسائی ریاستوں سے مدد طلب کرنا شروع کر دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اسپین کے تمام علماء کرام اور باقی علماء امت کو سخت فکر لاحق ہوئی، اور تمام علماء امت کی طرف سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف بن تاشفین کو حکم دیا کہ دوبارہ جا کر ان طائفہ کنگز کو ہٹا کر اسپین کو اپنی حکومت مرابطون میں شامل کرو تاکہ مسلمانوں کو تحفظ مل سکے، ورنہ جو ہم نے اتنی بڑی قربانی جنگ زلاقہ میں دی ہے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور یہ طائفہ کنگز بہت جلد پہلے جیسے حالات پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ 1094 میں یوسف بن تاشفین دوبارہ لشکر لے کر اسپین گئے اور ان تمام طائفہ کنگز کو معزول کر کے انہیں سلطنت مرابطون میں شامل کر لیا، اور یوں ان کی سلطنت اسپین سے لے کر فرانس تک پھیل گئی۔ یوسف بن تاشفین نے 50 سال تک بڑے عدل و انصاف سے حکومت کی اور 1107 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ آپ کو مراکش شہر میں ہی دفن کیا گیا۔ سامعین،
जंग ज़ुलाका के बाद स्पेन आइंदा 400 साल के लिए महफूज हो गया और मुसलमानों के पास ही रहा। इसी के बाद अरूसुल बिलाद गरनाता जैसे शहर तामीर हुए और अलहमरा महल जैसे अजूबे बनाए गए जो आज भी मुसलमानों की अज़मत रफ्ता की याद दिलाते हैं। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में यूसुफ बिन ताशफीन और जंग ज़ुलाका, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।